بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیٹ ریٹ گیم عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ اسٹوگر اور ہنری دونوں کی لاشیں برقی بھٹی میں جلا کر باربرا واپس اپنے آفس میں پہنچ گئی۔ اس نے سب سے پہلے فارمولے اور وہاں موجود کرنسی نوٹوں کو ایک دیوار کے اندر موجود سیف میں رکھا اور پھر سیف بند کر کے اس پر موجود دیوار برابر کر دی۔ یہ وہی سیف تھا جسے کھولنے کے چکر میں مارتھر اور اس کے ساتھی مارے گئے تھے۔ باہر پورچ میں 4 کاریں کھٹی ہو گئی ہیں، صبح انہیں بھی ٹھکانے لگانا پڑے گا۔ باربرا نے الماری سے شراب کی بوتل اور گلاس باہر نکالتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے گلاس میں شراب ڈالی اور پھر کرسی پر بیٹھ کر شراب پینے میں مصروف ہو گئی۔ وہ اب سوچ رہی تھی کہ اس فارمولے کو کس طرح کرانس پہنچائے، اور پہنچائے بھی صحیح یا نہیں، کیونکہ پاکیشیا سیکرٹ سروس بہرحال ابھی یہاں موجود تھی، اور جس طرح انہوں نے مارکم کو ہلاک کر کے ہنری کی تلاش میں ریٹا ہاؤس پر ریڈ کیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ انتہائی متحرک ہیں۔ وہ بیٹی سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک کمرے میں ہلکی سی سیٹی کی آواز سنائی دی تو باربرا بے اختیار اچھل پڑی۔ اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وہ تیزی سے اٹھ کر کمرے کی اوپری دیوار میں موجود دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندرونی کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے سوئچ بورڈ پر ایک بٹن پریس کیا تو کمرہ روشن ہو گیا۔ یہاں ایک دیو ہیکل مشین موجود تھی جس پر چند بلب جل رہے تھے اور ایک میٹر پر تیزی سے ہندسے آگے پیچھے چلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ خودکار حفاظتی مشین تھی۔ باربرا نے اسے اپنے اس خصوصی اڈے میں اس لیے نصب کر دیا تھا کہ اس کی مدد سے وہ یہاں ہر قسم کے آلات کو کور کر سکتی تھی۔ وہ تیزی سے مشین کی طرف بڑھی اور پھر اس نے ایک بٹن پریس کیا تو مشین پر موجود ایک بڑی سی اسکرین روشن ہو گئی، اور اسکرین پر اچانک کوٹھی کے برآمدے کا منظر نظر آنے لگا، جس کے ستون کے پاس ایک چپٹا سا باکس پڑا ہوا تھا اور باکس سے سرخ رنگ کی لہریں سی نکلتی نظر آ رہی تھی۔ اوہ، یہ تو RSS ہے، باربرا نے چونک کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین کا ایک اور بٹن پریس کر دیا تو باکس میں سے نکلنے والی سرخ رنگ کی لہریں غائب ہو گئیں۔ ہوں، تو کوٹھی کی چیکنگ کی جا رہی ہے۔ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ باربرا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین کے یکے بعد دیگرے کئی بٹن پریس کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی اسکرین پر دھماکے سے ہوئے اور چند لمحوں بعد اسکرین پر کوٹھی کے سامنے کا بیرونی منظر نظر آنے لگ گیا۔ کوٹھی کے سامنے سڑک پر ایک سفید رنگ کی کار موجود تھی جس کے باہر ایک آدمی موجود تھا جس کے ہاتھ میں کوئی ریموٹ کنٹرول نما آلہ موجود تھا اور وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سائڈ سے ایک آدمی اسکرین میں داخل ہوا اور اس آدمی کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ دونوں نے چند باتیں کی اور پھر وہ دونوں کار میں بیٹھ گئے۔ چند لمحوں بعد کار نے ٹرن لیا اور تیزی سے آگے بڑھ گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی باربرا بے اختیار چونک پڑی، کیونکہ کار کی اگبی اسکرین پر اس نے ایک مخصوص اسٹیکر دیکھ لیا تھا۔ ہوں، تو یہ کار رافٹ گروپ کی ہے، باربرا نے کہا، اور تیزی سے مشین کے بٹن آف کر کے اسے سائڈ پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ وکٹری گیم کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ مارٹن سے بات کراؤ، میں اس کی فرینڈ ہوں، ماریا، باربرا نے لہجہ بدل کر کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، مارٹن بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ PF بول رہی ہوں، مارٹن، کیا فون محفوظ ہے؟ باربرا نے کہا۔ اوہ، آپ، ایک منٹ، دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ ہیلو، اب فون محفوظ ہے، لیکن آپ کے بارے میں تو معلوم ہوا تھا کہ آپ کو ہلاک کر دیا گیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں بچ گئی ہوں، اور سنو، ابھی میں نے ریجنٹ کالونی کے اڈے کے سامنے تمہارے گروپ کی کار کھڑی دیکھی ہے۔ اس سے موجود افراد نے کوٹھی کے اندر RSS بھی فائر کیا ہے۔ اس کی کیا تفصیل ہے؟ باربرا نے کہا۔ اوہ، تو آپ اس کوٹھی میں موجود تھیں۔ ابھی چند لمحے پہلے مجھے کال ملی ہے کہ کوٹھی کے اندر ایک زندہ آدمی موجود ہے، اور میں یہ اطلاع چیف رافٹ تک پہنچانے والا تھا کہ آپ کی کال آ گئی، مارٹن نے کہا۔ رافٹ کیوں یہ چیکنگ کرا رہا ہے؟ باربرا نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ رافٹ ایک پاکستانی علی عمران کے کہنے پر یہ ساری چیکنگ کرا رہا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوہ، اس کا تعلق کیسے رافٹ سے ہو گیا؟ باربرا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ان کی باتوں سے تو لگتا ہے کہ وہ پرانے دوست ہیں، مارٹن نے جواب دیا۔ ان کے درمیان کیا باتیں ہوئی ہیں؟ تفصیل سے بتاؤ، باربرا نے کہا۔ لیکن تم نے اب تک معاوضے کی تو کوئی بات نہیں کی، مارٹن نے جواب دیا۔ تمہیں معلوم تو ہے کہ میں معاوضہ دینے میں کتنی فیاض ہوں، پھر ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں تمہارے تصور سے بھی زیادہ معاوضہ ملے گا، باربرا نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب میں بتا دیتا ہوں۔
مارٹن نے کہا اور پھر اس نے فون پر ہونے والی عمران اور رافٹ کے درمیان تمام گفتگو کی تفصیل بتا دی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم رافٹ کے نمبر 2 ہو اور تمام کالیں وغیرہ ٹیپ کرتے ہو اور عملی طور پر اس کے گروپ کو کنٹرول بھی کرتے ہو، اس لیے میں یہ نہیں پوچھوں گی کہ تم نے اس قدر تفصیل کیسے معلوم کر لی، لیکن کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ عمران کہاں سے کال کر رہا تھا؟ باربرا نے کہا۔ انہوں نے جو فون نمبر دیا تھا وہ مجھے یاد ہے، مارٹن نے جواب دیا۔ وہی بتا دو، باربرا نے کہا تو مارٹن نے فون نمبر بتا دیا۔ اچھا، اب ایک کام کرو، رافٹ کو یہی اطلاع دینا کہ ریجنٹ کالونی والی کوٹھی خالی ہے، وہاں کوئی آدمی موجود نہیں ہے، باربرا نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب یہی اطلاع دوں گا، مارٹن نے جواب دیا۔ اوکے، بے فکر رہو، کل تمہارے اکاؤنٹ میں بھاری معاوضہ ٹرانسفر ہو جائے گا، اور ہاں، میرے بارے میں رافٹ کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، باربرا نے کہا۔ لیکن اسے تو پہلے معلوم ہے کہ تم زندہ ہو، اسے رپورٹ مل چکی ہے کہ تم آرتھر اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ دارالحکومت کی طرف آتی دیکھی گئی ہو، مارٹن نے کہا۔ میرا مطلب تھا کہ اس کوٹھی کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ میں یہاں موجود ہوں، باربرا نے کہا۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو باربرا نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ لوگ خالی کوٹھی کی رپورٹ ملنے پر یہاں نہیں آئیں گے، اور کل صبح میں ان پر خود ہی ریڈ کر دوں گی، باربرا نے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، لیکن پھر وہ ایک خیال کے تحت یکلخت رک گئی۔ اوہ، ان کا کوئی پتہ نہیں، یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ رافٹ کی اطلاع پر یقین نہ کریں اور خود یہاں آ جائیں، مجھے ان کا بندوبست کر لینا چاہیے، باربرا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے واپس اس مشین کی طرف بڑھ گئی۔ اس سے مشین کے مختلف بٹن آپریٹ کرنا شروع کر دیے۔ اوکے، اب انہیں یہ کوٹھی خالی ہی نظر آئے گی، باربرا نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اور پھر اس کمرے سے نکل کر واپس اپنے آفس میں آ گئی۔ اس نے ایک بار پھر شراب کی بوتل اٹھائی، شراب گلاس میں ڈالی اور پھر چسکیاں لے لے کر اسے پینا شروع کر دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر کوئی کوٹھی میں داخل ہوا تو اسے اطلاع مل جائے گی اور وہ آسانی سے اسے بے ہوش کر سکے گی۔ ویسے وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ عمران اور اس کے ساتھی یہاں پہنچ جائیں، کیونکہ یہ اس کی نظروں میں ان لوگوں کے خاتمے کا بہترین موقع تھا۔ اوہ، مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے مارٹن کو منع کر دیا کہ وہ کوٹھی میں کسی کی موجودگی کی رپورٹ نہ دے۔ اب خالی کوٹھی میں انہوں نے کیا کرنا ہے آ کے؟ باربرا نے اچانک بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ایک بار اسے خیال آیا کہ وہ مارٹن کو فون کر کے کہہ دے کہ اگر اسے رافٹ کو رپورٹ نہیں دی تو وہ اسے رپورٹ دے دے کہ کوٹھی میں باربرا موجود ہے، لیکن پھر اسے خیال ترک کر دیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ مارٹن اس وقت تک رپورٹ دے چکا ہوگا اور یہ رپورٹ عمران تک بھی پہنچ چکی ہوگی۔ اوہ، مجھے ان کے فون نمبر سے ان کی جگہ تو معلوم کر لینی چاہیے، باربرا نے اچانک چونکتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے فون ایکسچینج کے نمبر پریس کر دیے۔ یس، سینٹرل فون ایکسچینج، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی۔ سپروائزر جیری سے بات کریں، میں اس کی دوست مارلین بول رہی ہوں، باربرا نے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ جیری بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ باربرا بول رہی ہوں جیری، باربرا نے کہا۔ اوہ اوہ، آپ میڈم، حکم فرمائیں، دوسری طرف سے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ ایک فون نمبر نوٹ کرو اور مجھے بتاؤ کہ یہ فون نمبر کہاں نصب ہے، انتہائی احتیاط سے چیک کرنا، یہ بے حد اہم معاملہ ہے، تمہارا معاوضہ تمہیں مل جائے گا، باربرا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے وہ فون نمبر بتا دیا جو مارٹن نے اسے بتایا تھا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو میڈم، کیا آپ لائن پر ہیں؟ تھوڑی دیر بعد سپروائزر جیری کی آواز سنائی دی۔ یس، باربرا نے کہا۔ ایڈریس نوٹ کر لیں، تھروپ کالونی، کوٹھی نمبر 42 اے بلاک، جیری نے کہا۔ کیا تم نے اچھی طرح چیک کر لیا ہے؟ باربرا نے کہا۔ یس میڈم، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، معاوضہ پہنچ جائے گا، باربرا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ تھروپ کالونی، باربرا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کافی دیر تک بیٹھی سوچتی رہی کہ اس کوٹھی پر وہ کس انداز میں ریڈ کرے کہ ان ایجنٹوں کا خاتمہ ہو جائے، کہ اچانک سیٹی کی آواز سن کر وہ بے اختیار اچھل پڑی اور دوسرے لمحے دوڑتی ہوئی اس اکبی کمرے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اسے مشین کے مختلف بٹن پریس کرنا شروع کر دیے اور پھر اسکرین روشن ہو گئی اور اسکرین پر دھماکے سے ایک منظر ابھر آیا اور وہ یہ دیکھ کر اچھل پڑی کہ ایک آدمی بیرونی پھاٹک پر چڑھ کر اندر کود رہا ہے، جبکہ 2 عورتیں اور 3 مرد باہر کھڑے تھے۔ اوہ اوہ، تو یہ لوگ پہنچ بھی گئے، ویری گڈ، باربرا نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے معلوم تھا کہ اس نے ڈوج دینے کے لیے باہر نمبروں والا تالا لگایا ہوا ہے، اس سے وہ کوٹھی کو خالی سمجھیں گے، اور اس لیے ان میں سے ایک آدمی اوپر چڑھ کر اندر کودا تھا۔ پھر چھوٹا پھاٹک کھل گیا اور باہر موجود افراد اندر داخل ہوئے تو باربرا نے تیزی سے مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ سب اندرونی عمارت کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن اسکرین پر ساتھ ساتھ منظر بدلتے چلے جا رہے تھے۔
پھر راہداری سے گزر کر وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچ گئے تو باربرا نے بجلی کی تیزی سے مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ دوسرے لمحے چھت سے یکلخت روشنی کا ایک جھماکہ سا ہوا اور اس کے ساتھ ہی کمرے میں موجود سب لوگ اس طرح گرنے لگے جیسے زہریلی دوا چھڑکنے پر مکھیاں یا حشرات الارض گرتے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، آخرکار یہ لوگ بھی میرے قابو میں آ گئے۔ اب میں دیکھوں گی کہ ان کی روحیں بھی کیسے آزاد ہو سکتی ہیں، باربرا نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور اس نے مشین کو آف کر دیا اور پھر تیزی سے مڑ کر وہ آفس والے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی سی مشقت کے بعد وہ انہیں ٹارچنگ روم تک نہ صرف گھسیٹ کر لے آئی بلکہ اس نے انہیں کرسیوں پر بھی باندھ دیا اور سوئچ بورڈ پر موجود بٹن پریس کر کے انہیں راڈز میں جکڑ دیا۔ یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، اس لیے کیوں نہ انہیں بے ہوشی کے عالم میں ہلاک کر دیا جائے، باربرا نے اچانک ایک خیال کے تحت کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیکٹ کی جیب سے مشین پسٹل نکال لیا۔ لیکن دوسرے لمحے اس نے خیال بدل دیا، کتنے بھی خطرناک ہوں اب یہ ان راڈ سے تو کسی صورت رہائی حاصل نہیں کر سکتے، باربرا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک الماری کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے الماری کھولی اور اس میں سے نیلے رنگ کی ایک بوتل اٹھا کر وہ ان کی طرف بڑھ آئی۔ اس نے بوتل کا ڈھکن ہٹایا اور ان میں سے ایک آدمی کی ناک سے بوتل لگا دی۔ چند لمحوں بعد اس نے یہی کارروائی دوسرے لوگوں کے ساتھ دہرائی۔ آخر میں اس نے بوتل بند کی اور اسے واپس الماری میں رکھ کر وہ اطمینان سے مڑی اور سامنے موجود کرسی پر بیٹھ گئی۔ البتہ اسے جیب سے مشین پسٹل نکال کر سامنے رکھ لیا تھا۔ اس کی نظریں بے ہوش افراد پر جمی ہوئی تھی اور پھر سب سے پہلے ایک کونے میں کرسی پر بیٹھے ہوئے نوجوان کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے شروع ہو گئے تو اس کی نظریں اس پر جم گئیں۔ عمران کے تاریک ذہن میں روشنی کا ایک جگنو سا چمکا اور پھر یہ روشنی آہستہ آہستہ پھیلتی چلی گئی۔ آنکھیں کھلتے ہی اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے فولادی راڈز کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر رہ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اسے پوری طرح ہوش آ گیا اور اسے اس بات کا ادراک بھی ہو گیا کہ وہ اس کمرے میں نہیں ہے جہاں چھت سے چٹک کی آواز سن کر وہ بے ہوش ہوئے تھے، بلکہ ایک بڑے کمرے میں ہے جہاں وہ اور اس کے ساتھی اس کے قریب ہی کرسیوں پر موجود تھے اور عمران سمیت سب کے جسم راڈز کی گرفت میں تھے اور ان کی گردنیں ڈھلکی ہوئی تھیں۔ سامنے کرسی پر ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی بڑے اطمینان بھرے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے گود میں مشین پسٹل رکھا ہوا تھا اور وہ غور سے عمران کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اگر تم نے مجھے اتنے غور سے مزید کچھ دیر دیکھا تو مجھے شرم آ جائے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی بے اختیار چونک پڑی۔ کیا آ جائے گی؟ کیا مطلب؟ لڑکی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شرم، عمران نے بار بار باقاعدہ شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا تو لڑکی نے بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ہو وہ علی عمران جس کا نام سن کر ایجنٹس کانپنے لگ جاتے ہیں، لیکن تم تو ایک معصوم سے آدمی ہو، بالکل بھیڑ کی طرح معصوم، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پہلے اپنا تعارف تو کرا دو تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ آئندہ مقابلہ حسن میں کون پہلے نمبر پر آ رہی ہے، عمران نے کہا تو لڑکی بے اختیار چونک پڑی۔ چند لمحے وہ آنکھیں سکیڑے شاید عمران کے فکرے پر غور کرتی رہی، پھر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اوہ اوہ، اس خوبصورت انداز میں تعریف کرنے کا شکریہ، ویسے میرا نام باربرا ہے اور میرا تعلق فرانس کی سرکاری ایجنسی برائٹ لائٹ سے ہے، لڑکی نے جواب دیا تو عمران بے اختیار ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ تو بزرگوں اور عقل مندوں کا قول تمہاری شخصیت میں آ کر غلط ہو گیا ہے، عمران نے کہا تو باربرا ایک بار پھر چونک پڑی۔ کیا مطلب؟ یہ تم سیدھی طرح بات نہیں کر سکتے؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ باربرا نے چونک کر قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بزرگوں اور عقل مندوں کا قول ہے کہ حسن اور ذہانت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، اور آج تک یہ قول ہر جگہ سچ ثابت ہوا ہے، لیکن تمہیں دیکھ کر یہ قول غلط ہو گیا ہے، عمران نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا تو باربرا ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم بڑی دلچسپ باتیں کرتے ہو، لیکن افسوس کہ اب تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے، باربرا نے کہا۔ تمہیں کس طرح یہ بات معلوم ہو گئی؟ یہ تو علم غیب ہے کہ کون کب تک زندہ رہتا ہے اور کون کب مرتا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کم از کم تم لوگوں کی حد تک یہ علم غیب نہیں ہے، کیونکہ میری گود میں مشین پسٹل موجود ہے اور اس میں میگزین بھی موجود ہے، میں نے اس کا رخ تمہاری طرف کر کے ٹریگر دبانا ہے اور تم موت کا شکار ہو جاؤ گے، باربرا نے کہا۔ آج تک تو میں تمہیں انتہائی ذہین سمجھتا رہا ہوں اور اپنے ساتھیوں کے سامنے تمہاری ذہانت کے قصیدے پڑھ پڑھ کر میری زبان تھک گئی ہے، لیکن اب تم نے ایسی بات کر دی ہے کہ مجھے اپنی تعریف پر شرم آنے لگی ہے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ باربرا نے چونک کر کہا۔ اس لیے کہ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں،
بہرحال اب یہ بتا دو کہ جب یہاں RSS فائر کیا گیا تو رپورٹ یہ ملی تھی کہ کوٹھی خالی ہے، کیا تم اس وقت یہاں سے کہیں گئی ہوئی تھی؟ عمران نے کہا، نہیں، میں یہاں موجود تھی اور میں نے رافٹ کے نمبر 2 مارٹن کو خصوصی طور پر منع کر دیا تھا کہ وہ رافٹ کو یہ رپورٹ دے کہ کوٹھی خالی ہے تاکہ تم اسے خالی سمجھ کر یہاں آؤ، باربرا نے کہا تو عمران حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ رافٹ سے تمہارا کیا تعلق ہے اور تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ رافٹ نے یہ چیکنگ کرائی ہے؟ عمران کو واقعی باربرا کی بات سن کر بے حد حیرت ہوئی تھی اور جواب میں باربرا نے اسے پوری تفصیل بتا دی کہ کس طرح اس سے مشین آپریٹ کر کے RSS کام کرتا چیک کر لیا تھا اور پھر گاڑی پر اسٹیکر دیکھ کر اسے معلوم ہو گیا کہ چیکنگ رافٹ گروپ کر رہا ہے اور رافٹ کا نمبر 2 مارٹن اس کا خاص آدمی ہے۔ عمران اس دوران یہ چیک کر چکا تھا کہ کرسیوں پر موجود راڈز کا تعلق دروازے کے ساتھ موجود دیوار پر موجود سوئچ بورڈ سے ہے، کیونکہ وہاں سرخ رنگ کے مخصوص بٹنوں کی قطار اسے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ چنانچہ اس نے باربرا کی بات چیت کے دوران اپنے پیروں کو اس طرح آہستہ آہستہ حرکت دینا شروع کر دی جیسے وہ پیروں کو آرام دینے کے لیے ایسا کر رہا ہو، لیکن اسے کرسی کے پائے کے ساتھ اس تار کی تلاش تھی جو ایسے میکینزم میں لازماً موجود ہوتی ہے، اور پھر اس کے بوٹ کی ٹو نے تار کو تلاش کر لیا اور پھر اس نے بوٹ کی ٹو کو اس انداز میں ایڈجسٹ کر لیا کہ پیر کو ایک زوردار جھٹکا دیتے ہی تار ٹوٹ جائے گی اور وہ ان روڈ سے آزاد ہو سکے۔ اس لیے اب اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تم درمیان میں کہاں ٹپک پڑی تھی باربرا، اور تمہیں اس فارمولے کے بارے میں کس نے بتایا تھا؟ عمران نے کہا۔ مجھے ایسی باتوں کا خود بخود علم ہو جاتا ہے، باربرا نے کہا۔ وہ فارمولا تم نے ہنری سے کیسے حاصل کر لیا؟ عمران نے کہا تو باربرا نے نہ صرف ہنری بلکہ اسٹروگر کے بارے میں بھی تمام تفصیل بتا دی۔ وہ اس طرح مطمئن بیٹھی ہوئی تھی جیسے اسے عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے قطعاً کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو، جبکہ عمران کے ساتھی ہوش میں آ جانے کے باوجود خاموش بیٹھے ان دونوں کے درمیان ہو جانے والی بات چیت سن رہے تھے۔ سن لو باربرا، ابھی وقت ہے کہ تم فارمولا ہمارے حوالے کر دو اور خود ایک طرف ہٹ جاؤ، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم جیسی ذہین ایجنٹ میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو باربرا بے اختیار ہنس پڑی۔ تم ضرورت سے زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہو عمران، تم اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہو، اس لیے تمہارا خیال ہے کہ تم نے اپنے آپ کو آزاد کرانے کا طریقہ سوچ لیا ہے اور اب تم مطمئن نظر آ رہے ہو، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم نے کیا سوچا ہے اور کیا کرنا ہے۔ تم نے گہری نظروں سے سوئچ بورڈ پر موجود مخصوص بٹنوں کی قطار کو دیکھا اور تمہارے چہرے پر ابھر آنے والے مخصوص آثار دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ کرسیاں جن پر تم اور تمہارے ساتھی جکڑے ہوئے ہو اس میکینزم کے تابع ہیں۔ اس کے بعد تم نے اپنے پیروں کو اس انداز میں حرکت دینا شروع کر دی جیسے تھک جانے کی وجہ سے تم انہیں حرکت دے رہے ہو، حالانکہ تمہارا مقصد اس تار کو تلاش کرنا تھا جس کا تعلق میکینزم اور کرسی سے ہے، اور یہ تار تم نے تلاش کر لی۔ اس کے بعد تم نے بوٹ کی ٹوب اس پہ پھنسا دی اور دوسرا پیر آگے بڑھا کر پوری اطمینان سے مطمئن ہو گئے کہ تم جس وقت بھی چاہو پیر کو جھٹکا دے کر اس تار کو توڑ سکو گے۔ اس طرح راڈز تمہارے جسم کے گرد سے غائب ہو جائیں گی اور تم مجھ پر اچانک حملہ کر دو گے۔ اس دوران تم مجھ سے باتیں بھی کرتے رہے اور میری باتوں کا جواب بھی دیتے رہے۔ مجھے تسلیم ہے کہ تم میری توقع سے بڑھ کر تیز اور ہوشیار ہو، لیکن ہر سیر کا سوا سیر بہرحال ہوتا ہے۔ اب میں تمہیں تمہاری خوش فہمی ختم کر دوں کہ مجھے بھی میکینزم کی ان کرسیوں کی اس کمزوری کے بارے میں علم تھا، اس لیے اس تار کے اوپر میں نے خصوصی طور پر اسٹاس کور چڑھایا ہوا ہے، اور تم بہرحال جانتے ہی ہوگے کہ اسٹاس تمہارے پیر کے جھٹکے سے تو کیا کسی کلہاڑے کے وار سے بھی کٹ نہیں سکتا اور نہ ہی ٹوٹ سکتا ہے، اور نہ جھٹکے سے اندر تار ٹوٹے گی، اس لیے تم ان راڈز کو کسی صورت بھی کھول نہیں سکتے۔ جہاں تک تمہاری ان دو ساتھیوں کا تعلق ہے تو مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے ہوش میں آتے ہی لاشعوری طور پر کوشش کی ہے کہ وہ اپنے نرم و نازک جسم کی وجہ سے کسی طرح ان راڈ سے کھسک کر نیچے یا اوپر کو ہو جائیں، اس طرح جھٹکے سے آزادی حاصل کر لیں، لیکن انہیں ناکامی ہوئی، اس لیے کہ میں نے اس سلسلے میں خصوصی کام کیا ہوا ہے۔ جن کرسیوں پر یہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے راڈز کو میں ڈبل کر دیتی ہوں اور اس طرح وہ اس قدر تنگ ہو جاتے ہیں کہ انتہائی دبلی پتلی اور نرم و نازک لڑکی بھی اس سے گزر نہیں سکتی۔ جہاں تک تمہارے مرد ساتھیوں کا تعلق ہے انہوں نے سرے سے کوئی کوشش ہی نہیں کی، شاید انہیں تم پر مکمل اعتماد ہے کہ تم ہی سب کچھ کر لو گے۔ باربرا نے مسلسل بولتے ہوئے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو عمران نے ایک طویل سانس لیا۔ وہ واقعی باربرا کی ذہانت اور مستعدی کا قائل ہو گیا تھا۔ گڈ شو باربرا، تم تو میری توقع سے کہیں زیادہ ذہین ثابت ہو رہی ہو۔ تم جیسی ذہین ایجنٹ کے ساتھ یہ ظلم ہے کہ اسے صرف گریٹ لینڈ تک محدود کر دیا جائے۔ تمہیں تو ایسی تنظیم میں ہونا چاہیے جو بین الاقوامی سطح پر کام کر سکے، عمران نے بڑے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔
बेहद शुक्रिया अली इमरान। बहरहाल अब कोई और सवाल रह गया हो तो वो भी कर लो, ताकि मरने से पहले तुम्हारे दिल में ये हसरत ना रहे कि तुमने कुछ पूछा नहीं, बारबरा ने मुस्कुराते हुए कहा। सिर्फ इतना बता दो कि फॉर्मूला कहाँ है, इमरान ने कहा तो बारबरा बेइख्तियार हंस पड़ी। फॉर्मूला मेरे पास है और इसी इमारत के अंदर है, लेकिन अगर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूं तो तुम क़यामत तक उसे तलाश नहीं कर सकोगे, बारबरा ने कहा। क्या तुम चैलेंज कर रही हो मुझे? इमरान ने यकलख्त संजीदा होते हुए कहा। हाँ, लेकिन ये सुन लो कि अगर तुमने ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है कि इस तरह मैं मुकाबलेबाजी की वजह से तुम्हें रिहा करके कहूँगी कि फॉर्मूला तलाश करो, तो ऐसा नहीं होगा। तुम्हें बहरहाल इसी कुर्सी पर ही मरना होगा, बारबरा ने जवाब देते हुए कहा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमारे साथ कोई मुआहिदा कर लो? इमरान ने कहा। कैसा मुआहिदा? बारबरा ने चौंक कर पूछा। असल फॉर्मूला तुम मुझे दे दो और उसकी नकल तुम रख लो, इमरान ने कहा। अगर ऐसा हो सकता तो ये सारा बिखेड़ा ही सामने ना आता। जेरेमी फॉर्मूला लेकर मेरे पास आया था, वो हमारा खास आदमी है। इस वक्त मेरा इरादा यही था कि इस फॉर्मूले की नकल मैं ले लूंगी और असल जेरेमी के जरिए तुम तक पहुंच जाएगा और तुम मुतमईन होकर वापस पाकेशिया चले जाओगे, क्योंकि इस वक्त तक मैं सामने ही ना आई थी। लेकिन मसला ये बन गया कि फॉर्मूला ऐसे कागज़ पर तहरीर है जिसकी कॉपी की सूरत नहीं हो सकती, वरना फॉर्मूले की तहरीर ही गायब हो जाएगी। इसलिए मुझे जेरेमी को हलाक करना पड़ा और तुमने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया, बारबरा ने जवाब देते हुए कहा। हाथ से तो नकल की जा सकता है, इमरान ने कहा। हाँ, लेकिन कोई साइंसदान ही कर सकता है, मैं तो नहीं कर सकती, बारबरा ने कहा। मैंने भी किसी हद तक साइंस पढ़ी हुई है, मैं नकल कर देता हूँ, इमरान ने कहा। मुझे मालूम है कि तुमने साइंस में डॉक्टरेट किया हुआ है, लेकिन तुम पर मुझे एतबार नहीं है। तुम जानबूझकर नकल में गड़बड़ कर सकते हो, बारबरा ने कहा। चलो तुम असल रख लेना, हम नकल ले जाएंगे, फिर तो तुम्हें कोई खतरा नहीं है ना, इमरान ने कहा। क्या तुम इसलिए ऑफर कर रहे हो कि तुम मौत से बच जाओ? बारबरा ने मुंह बनाते हुए कहा। मौत जिंदगी तो अल्लाह ताला के हाथ में है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि तुम जैसी ज़हीन खातून जिंदा बच जाए। मुझे जहानत बेहद पसंद है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि जहानत का खात्मा हो जाए, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सॉरी अल इमरान, मुझे तुम्हारी ऑफर कबूल नहीं है और बाकी बातें ख़त्म। अभी मैंने तुम्हारी लाशों को बर्की भट्टी में डालकर राख भी बनाना है, क्योंकि यहाँ की पुलिस बेहद सख्त है। अगर तुम्हारी लाशें दस्तयाब हो गई तो मुझे अंदर कर देंगे। पहले भी मैंने स्टॉगर और हेनरी दोनों की लाशें जलाकर राख कर दी हैं। और हाँ, सुन लो, पहले मैं तुम्हारी इन दोनों औरतों को हलाक करूंगी, फिर तुम्हारे साथी मर्दों की बारी आएगी और आखिर में तुम्हारा नंबर आएगा, बारबरा ने कहा। और इसके साथ ही इसने गोद में रखा हुआ मशीन पिस्टल उठाया और इसका रुख सबसे आखिर में मौजूद सोलेहा की तरफ कर दिया। उसके चेहरे पर यकलख्त सफाकी के तासुरात उभर आए थे। सिर्फ एक मिनट रुक जाओ, इमरान ने यकलख्त चीख कर कहा। तो बारबरा ने तेजी से गर्दन इमरान की तरफ मोड़ी ही थी कि यकलख्त कमरा खटाक खटाक की आवाज़ों से गूंज उठा और यह आवाज़ कुर्सियों के आखिरी हिस्से की तरफ से आई थी। और इस आवाज़ के पैदा होते ही ना सिर्फ बारबरा बल्कि इमरान और दूसरे साथियों की गर्दनें भी तेजी से उस तरफ को मुड़ी थीं। और दूसरे लम्हे इमरान की आंखें हैरत से फैलती चली गईं कि सोलेहा के जिस्म के गिर्द मौजूद रॉड्स गायब हो चुके थे। बारबरा के चेहरे पर यकलख्त इंतहाई हैरत के तासुरात उभरे ही थे कि सोलेहा ने उछलकर बारबरा की तरफ छलांग लगाई। लेकिन दूसरे लम्हे मशीन पिस्टल की रेट रेट के साथ ही कमरा सोलेहा के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। वो दरमियान में ही उलटकर एक धमाके से नीचे गिर गई तो इमरान और इसके साथियों ने बेइख्तियार होंठ भींच लिए। वो समझ गए थे कि सोलेहा और बारबरा के दरमियान काफ़ी फासला था, इसलिए जब तक सोलेहा इस तक पहुंचती बारबरा को ट्रिगर दबाने का मौका मिल गया। इसके साथ ही बारबरा बिजली की सी तेजी से मुड़ी और इसने मशीन पिस्टल का रुख इमरान और इसके साथियों की तरफ किया ही था कि दूसरे लम्हे वो चीखती हुई कुर्सी समेत एक धमाके से नीचे गिरी। फर्श पर गिरकर साकित होने वाली सोलेहा अचानक इस तरह उछली थी जैसे बंद स्प्रिंग यकलख्त खुलता है, और इस बार वो इस कुर्सी से टकराई जिस पर बारबरा बैठी हुई थी और बारबरा कुर्सी समेत नीचे चली गई थी। लेकिन नीचे गिरते ही इसने इंतहाई माहिराना अंदाज में कलाबाजी खाई और वो उठकर खड़ी हुई कि सोलेहा एक बार फिर पहले की तरह किसी स्प्रिंग की तरह उछली और बारबरा चीखती हुई एक धमाके से साइड पर गिरी। इसके हाथ से मशीन पिस्टल पहले ही दूर जा गिरा था। सोलेहा इसे टक्कर मारकर तेजी से मुड़ी और फिर वो इस तरफ दौड़ पड़ी जहां बारबरा के हाथ से निकलकर मशीन पिस्टल गिरा हुआ था। इसने बिजली की सी तेजी से मशीन पिस्टल झपटा और फिर मुड़ने ही लगी थी कि इस दौरान बारबरा ने वाकई बिजली की सी तेजी से एक बार फिर कलाबाजी खाई और दूसरे लम्हे इसका जिस्म उड़ता हुआ कमरे के खुले दरवाजे से बाहर जा गिरा। सोलेहा मशीन पिस्टल उठाकर तेजी से घूमी, लेकिन इस दौरान बारबरा एक बार फिर घूम कर उठी और बिजली की सी तेजी से दरवाजे के सामने से गायब हो गई।
صالحہ مشین پسٹل اٹھائے تیزی سے اس کے پیچھے دوڑی، لیکن دروازے کے قریب پہنچ کر وہ بری طرح لڑکھڑائی اور دھڑام سے فرش پر جا گری۔ صالحہ، صالحہ، ہوش میں رہو، بابرا کو چھوڑو اور اٹھ کر اوپر سوئچ بورڈ پر سرخ بٹن پریس کر دو، عمران نے پہلی بار چیخ کر کہا تو صالحہ نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن پھر لڑکھڑا کر گر پڑی۔ اٹھو، اٹھو، شاباش، ہمت کرو صالحہ، عمران نے کہا تو اس بار صالحہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے اپنا پورا ہاتھ اس طرح سوئچ بورڈ پر مارا کہ جیسے سوئچ بورڈ کو پکڑنا چاہتی ہو، اور اس کے ساتھ ہی اس کا بازو ڈھیلا ہو کر گر گیا۔ اس کا جسم بھی ساکت ہو گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی کھٹاک کھٹاک کی آوازوں کے ساتھ ہی جولیا اور تنویر کی رسیوں کے راڈز غائب ہو گئے، تو وہ دونوں اچھل کر آگے بڑھے۔ باقی بٹن پریس کرو تنویر، عمران نے چیخ کر کہا تو تنویر تیزی سے دوڑتا ہوا سوئچ بورڈ کی طرف بڑھا اور اس نے سوئچ بورڈ پر موجود باقی بٹن پریس کر دیے، تو عمران اور باقی ساتھی بھی راڈز کی گرفت سے آزاد ہو گئے، جبکہ جولیا دوڑتی ہوئی صالحہ کی طرف بڑھی اور پھر اس پر جھک گئی۔ صالحہ کے پیٹ میں 2 گولیاں لگی تھیں اور ان میں سے تیزی سے خون بہ رہا تھا۔ عمران، صالحہ کی حالت خراب ہے، جلدی کچھ کرو، جولیا نے چیخ کر کہا۔ الماری دیکھو، شاید یہاں کوئی میڈیکل باکس موجود ہو، عمران نے صفدر سے کہا، اور خود وہ جھک کر صالحہ پر جھک گیا، جبکہ تنویر اور کیپٹن شکیل دونوں دوڑتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ عمران صاحب، پانی کی بوتلیں تو ہیں لیکن میڈیکل باکس نہیں ہے، صفدر نے کہا۔ وہی لے آؤ، گولیاں اندر نہیں ہیں بلکہ سائڈ سے نکل گئی ہیں، البتہ خون کافی بہ رہا ہے اور بہ چکا ہے، عمران نے کہا، اور پھر عمران نے بوتل صفدر سے لے کر اس کا ڈھکن ہٹایا اور پانی صالحہ کے زخموں پر انڈیلنا شروع کر دیا۔ صفدر نے اس دوران دوڑ کر الماری سے 2 بوتلیں مزید اٹھائیں، جبکہ جولیا نے بھی آگے بڑھ کر الماری سے 2 بوتلیں اٹھائیں، اور پھر 4 بوتلوں کا پانی ڈالنے کے بعد خون بہنا بند ہو گیا۔ اس کے منہ میں پانی ڈالو، عمران نے اپنی قمیض پینٹ سے باہر کھینچ کر اسے تیزی سے پھاڑا، اور پھر اس نے اس کی پٹیاں بنا کر زخموں پر باندھنا شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد صالحہ نے کراتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ اوہ اوہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تم لوگ رہا ہو گئے، صالحہ نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تو جولیا نے اسے بازو سے پکڑ کر بٹھا دیا۔ تم اس کا خیال رکھو جولیا، میں اور صفدر جا رہے ہیں، عمران نے کہا، اور پھر دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ صفدر اس کے پیچھے تھا، لیکن ابھی وہ تھوڑا ہی آگے بڑھے تھے کہ تنویر اور کیپٹن شکیل واپس آتے دکھائی دیے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ کوٹھی خالی ہے، وہ نکل گئی ہے، ہم نے سب چیکنگ کر لی ہے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، ایک کمرے میں ایک مشین موجود ہے اور وہ کام کر رہی ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اوہ، کیسی مشین ہے؟ دکھاؤ مجھے، عمران نے چونک کر کہا۔ اسے میں نے مشین گن کی فائرنگ سے تباہ کر دیا ہے، یہ دونوں مشین گنیں بھی وہاں موجود تھیں، کیپٹن شکیل نے کہا، تو عمران نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ کیا پھاٹک کھلا ہوا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، چھوٹا پھاٹک کھلا ہوا ہے، تنویر نے جواب دیا۔ یہ بہت برا ہوا، اس لڑکی کو اس طرح ہاتھ سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ بہرحال اب مجھے یہاں سے فارمولہ حاصل کرنا ہے، تم ہر طرف پہرا دو، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور ذریعے سے اچانک اندر داخل ہو جائے، عمران نے کہا، تو دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر عمران واپس مڑ گیا، جبکہ تنویر اور کیپٹن شکیل باہر کی طرف مڑ گئے۔ آؤ صفدر، اب اس فارمولے کو تلاش کریں، عمران نے کہا۔ میرا خیال ہے عمران صاحب کہ اگر فارمولہ یہاں ہوتا تو یہ لڑکی اس طرح یہاں سے نہ نکل جاتی، جبکہ اسے معلوم ہے کہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے اور یہ کوٹھی بھی اس کی ہے، وہ اسلحہ لے کر ہمارا مقابلہ کر سکتی تھی، صفدر نے کہا۔ نہیں، اس سے جس انداز میں فارمولے کی بات کی تھی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فارمولہ یہیں موجود ہے۔ جہاں تک اس کے فرار ہونے کا تعلق ہے تو اسے معلوم ہے کہ اندر ایک مشین پسٹل موجود ہے اور صالحہ اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ اب اسے یہ تو معلوم نہیں کہ صالحہ اس قدر زخموں کے باوجود جدوجہد کر رہی ہے، اسے یہی سمجھا ہوگا کہ وہ اسے مار گرائے گی، اس لیے اس نے فرار ہونے میں ہی عافیت سمجھی، عمران نے کہا، تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر عمران اور صفدر نے پہلے پوری کوٹھی کا چکر لگایا، اس کے بعد وہ اس کمرے میں پہنچ کر لک گئے جسے آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا، جبکہ اس کے عقبی کمرے میں وہ مشین موجود تھی جس کا ذکر کیپٹن شکیل نے کیا تھا اور جسے تباہ کر دیا گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ فارمولہ اسی کمرے میں موجود ہوگا، عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ یہاں کی تفصیل سے تلاشی لینی پڑے گی، صفدر نے کہا۔ تم صالحہ اور جولیا کو یہاں لے کر آؤ، میں اس دوران یہاں کی تلاشی لیتا ہوں، عمران نے کہا، تو صفدر سے ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا اور عمران نے بڑے ماہرانہ انداز میں تلاشی لینا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد صالحہ اور جولیا اندر داخل ہوئیں۔ صالحہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی، جبکہ جولیا نے اسے بازو سے پکڑا ہوا تھا۔ صفدر دوسرے ساتھیوں کی طرف چلا گیا ہے، جولیا نے اندر داخل ہو کر کہا، تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جولیا نے صالحہ کو ایک کرسی پر بٹھا دیا۔
یہاں تو واقعی کچھ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، یہاں یقیناً تہخانے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ اسے فارمولا وہاں چھپا دیا ہو، جولیا نے کہا۔ عمران صاحب، میں شرمندہ ہوں کہ بابرا کو کور نہیں کر سکی، ورنہ آپ کو اتنی تکلیف نہ اٹھانا پڑتی فارمولے کی تلاش میں، صالحہ نے کہا۔ تم شرمندگی کی بات کر رہی ہو صالحہ؟ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب شرمندہ ہیں کہ تم اس قدر زخمی ہونے کے باوجود ہمارے تحفظ کے لیے جدوجہد کرتی رہی، اور ہم احمقوں کی طرح کے پھاڑے بے بس بیٹھے رہ گئے۔ تم نے تو وہ کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ چیف کو جب تمہارے اس کارنامے کی رپورٹ ملے گی تو وہ بھی تمہیں خراج تحسین پیش کیے بغیر نہ رہ سکے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور صالحہ کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا، اور اسے بیٹھتے دیکھ کر جولیا بھی ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ صالحہ نے واقعی کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا ہے کہ آخر سے نے کیسے راڈز غائب کر لیے، تو اس نے بڑی حیرت انگیز بات بتائی ہے، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم بتاؤ صالحہ، کیا ہوا اور کیسے ہوا؟ تم نے تو واقعی مجھے بھی حیران کر دیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ کی طرح میں نے بھی اس تار کو توڑنے کے لیے اپنی جوتی کی ٹو تار میں پھنسا لی تھی، کیونکہ میں آپ کی سب سے جونیئر ہوں اور میرے تجربات بھی آپ سے کم ہیں، اس لیے میں فارغ اوقات میں ایسے حالات سے نمٹنے کے لیے نئے نئے طریقے سوچتی رہتی ہوں اور ان پر تجربات بھی کرتی رہتی ہوں۔ میں نے بھی اس بارے میں سوچا تھا کہ اگر تار پر کوئی ایسا مٹیریل چڑھا ہوا ہو کہ وہ ٹوٹ نہ سکے تو پھر کیا ہوگا، اور میں نے اس سلسلے میں ایسے مٹیریل کے ایک ماہر سے ڈسکشن بھی کی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ ایسا مٹیریل جسے نہ توڑا جا سکے اور نہ ہی کاٹا جا سکے، اس میں بہرحال ایک کمزوری ہوتی ہے کہ اگر اس پر دباؤ ڈالا جائے تو اس کے اندر اس مٹیریل کی گیس کا پریشر بننا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر دباؤ مسلسل رکھا جائے اور بڑھایا جائے تو پریشر اس مٹیریل کے اندر موجود تار کو توڑ دیتا ہے۔ میں نے ایسے تجربات کیے اور اس راز پر بھی میں نے تجربے کیے تھے، چنانچہ جب باربرا نے اس بارے میں آپ کو بتایا تو میں نے اس پر دباؤ ڈالا، لیکن ظاہر ہے فوراً ہی یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، اس میں کافی وقت لگتا ہے، اور پھر وہ اچانک مجھے ہلاک کرنے کے موڈ میں آ گئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا عین موقع پر کرم ہو گیا اور پریشر نے تار توڑ دیا، جس سے راڈز غائب ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوا۔ میں نے آخری لمحے تک جدوجہد اس لیے کی تھی کہ اگر میں جدوجہد نہیں کروں گی تو باربرا ہم سب کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے میری جدوجہد کی لاج رکھ لی، صالحہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ صالحہ، یہ واقعی نئی بات ہے، میرے ذہن میں اس سے پہلے یہ بات نہیں آئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسی تار پر کسی نے کوئی ایسا مٹیریل نہیں چڑھایا تھا، بس عام سا مٹیریل ہوتا تھا جسے آسانی سے توڑا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں خواہ مخواہ باربرا کی ذہانت کی تعریفیں کرتا رہا ہوں، اصل ذہانت تو تم میں ہے، عمران نے کہا تو صالحہ کا زرد پڑا ہوا چہرہ یکلخت گلنار ہو گیا۔ تم نے سودے بازی کرنے کی کوشش کیوں کی تھی؟ کیا واقعی تم مایوس ہو گئے تھے؟ جولیا نے یکلخت خصیلے لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ارے صالحہ تو ہماری ساتھی ہے، اس کی ذہانت کی تعریف تو کھل کر کرنے دو، عمران نے کہا تو صالحہ بے اختیار چونک پڑی۔ بکواس مت کرو، میں دوسری بات کر رہی ہوں، جولیا نے کہا، لیکن عمران بہرحال جولیا کی نفسیات جانتا تھا، اسے معلوم تھا کہ اسے صالحہ کی ذہانت کی تعریف کی ہے، اور جولیا اس تعریف کو بھی برداشت نہیں کر سکی، اس لیے اسے موضوع بدلنے کے لیے بات کر دی ہے۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ میں مایوس ہونے والوں میں سے نہیں ہوں، اگر ہوتا تو اب تک سینکڑوں بار خودکشی کر چکا ہوتا۔ اصل بات واقعی یہ ہے کہ میں اس لڑکی بابرا کی ذہانت سے بےحد متاثر ہوا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اگر اس انداز میں مسئلہ حل ہو جائے تو اس میں پاکیزیہ کا کوئی نقصان نہیں۔ اگر اس فارمولے پر کرانس کچھ بنا لیتا ہے تو اسے پاکیزیہ کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہو سکتا، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، باربرا جس انداز میں فرار ہوئی ہے اس سے تو اس کی ذہانت مشکوک ہو جاتی ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس کوٹھی میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، اور یہاں ایسی مشین بھی تھی اور اسلحہ بھی کہ وہ دوبارہ ہم پر قابو بھی پا سکتی تھی اور ہمیں ہلاک بھی کر سکتی تھی، پھر وہ کیوں اس طرح فرار ہوگی؟ صالحہ نے کہا۔ وہ دراصل تمہاری جدوجہد سے ذہنی طور پر خوفزدہ ہو گئی تھی، پھر جب تک وہ کچھ کر پاتی اسے معلوم تھا کہ ہم سب کرسیوں کے روڈ سے آزاد ہو کر یہاں پھیل جائیں گے، عمران نے جواب دیا۔ لیکن وہ فارمولہ تو نہیں مل سکا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے غلط بیانی کی ہے، فارمولہ یہاں موجود ہے کہ یہاں فارمولہ موجود ہے، جولیا نے کہا۔ ابھی تک تو نہیں ملا، لیکن ابھی میں نے مکمل چیکنگ تو نہیں کی، عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا، پھر اس نے ہاتھ سے دیواروں کو تھپ تھپانا شروع کر دیا۔ جولیا بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئی، لیکن تمام دیواریں ٹھوس تھیں۔ تم یہاں بیٹھو صالحہ، اب ہمیں پوری کوٹھی کو چیک کرنا پڑے گا اور تہخانوں کو بھی تلاش کرنا ہوگا، عمران نے کہا تو صالحہ نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر عمران اور جولیا اس آفس نما کمرے سے باہر آ گئے۔ عمران نے صفدر اور کیپٹن شکیل کو بھی بلوا لیا، اور ان سب نے مل کر واقعی اس کوٹھی کے چپے چپے کو چیک کر لیا، لیکن نہ ہی وہاں کوئی تہخانہ تھا
اور نہ ہی کوئی خفیہ سیف اور الماری. یہاں کچھ نہیں ہے. اس نے واقعی ڈرامہ کیا تھا اور اس لیے وہ نکل بھی گئی ہے کہ ہم یہاں خود ہی ٹکرے مار کر واپس چلے جائیں. عمران نے کہا. اس کا مطلب ہے کہ فارمولے کے حصول کے لیے باربرا کو پھر تلاش کرنا پڑے گا. جولیا نے کہا. کاش میں اس باربرا کو پکڑ لیتی تو اس بلی چوہے کے کھیل کا خاتمہ ہو جاتا. صالحہ نے کہا. ہاں بہرحال ٹھیک ہے، اب چلیں یہاں سے، اب یہاں رہنا بیکار ہے. عمران نے کہا. تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیا. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے.